بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اگلی سورہ کہف ہے۔ یہ ایک معروف سورہ، واقعات والی، اصحاب کہف کے نام سے منسوب، واقعات، حکمتوں، تعلیمات اور ہدایات سے بھری ہوئی صورت ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی، تو اس اعتبار سے اس کا نام الکہف پڑا۔ اور مفسرین اس سے یہ بھی اشارہ لیتے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ جل شانہ نے فتنوں سے بچنے کی حفاظتی تدابیر بتائی ہیں۔ تو جب بھی جہاں بھی فتنے کا دورہ ہو سورہ کہف پڑھ لیجئے، اور یوں سمجھیے کہ یہ ایمانی غار ہے جس میں داخل ہو کر آپ اپنے ایمان کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی 69 نمبر پر، اور قرآن مجید کی ترتیب میں اس کا 18واں نمبر ہے۔ یہود آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ مکہ والوں کو بھیجا، سرداروں کو، کہ آپ ان سے 3 سوال کریں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو سمجھ جائیں وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جواب نہ دے سکیں تو سمجھنا کہ وہ سچے رسول نہیں ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ ان چند نوجوانوں کے بارے میں بتائیں جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، ان کا قصہ کیا ہے، صحابہ کہف۔ دوسرا، ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے کہ وہ شخص کون تھا اور اس کا قصہ کیا ہے۔ ان دونوں کا جواب تو اسی سورہ میں ہے۔ اور تیسرا سوال تھا جو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آیا، یسألونک عن الروح، روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تو ایک بہت بڑی تعداد تھی یہود میں سے اور مکہ کے کافروں میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لا کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ سورہ الکہف کے بہت سارے فضائل ہیں اور احادیث اس کے بارے میں بہت کثرت سے ہیں۔ ان میں سے 3 روایات ایسی ہیں جو چوٹی کی ہیں اور صحیح اور مستند ہیں۔ پہلی روایت تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن پڑھا کرو، اور جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ اسے فتنوں سے بھی محفوظ فرماتے ہیں، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اسے ایک خاص نور عطا فرماتے ہیں جس سے وہ حق اور باطل کی پہچان رکھتا ہے۔ دوسری روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف سے روشنی حاصل کرو، احکامات، تعلیمات اور ہدایات مراد۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ابتدائی 10 آیات جو ایمان کی حالت میں سمجھ کر پڑھ لے، اللہ جل شانہ عصم من فتنۃ الدجال، اسے دجال کے فتنوں سے بچا لے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ حفظ 10 آیات سے مراد 10 آیتوں کے الفاظ پڑھنا نہیں ہے، اس کا مفہوم اور اس پر غور و فکر مراد ہے، کیونکہ ان 10 آیات میں دراصل فتنہ دجال سے بچنے کی تاکید، ترتیب اور اس میں بچنے کی تراکیب موجود ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو الفاظ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سورہ کہف کو سمجھا جائے اور غور کیا جائے۔ اسے اللہ جل شانہ نے ایک خاص نور بھی کہا ہے۔ اب دیکھیے کہ 3 الفاظ نور کے جمع ہو جاتے ہیں اور ہر نور کی الگ الگ وضاحت ہے۔ قرآن مجید میں خود قرآن کے بارے میں کہ یہ سارا کا سارا قرآن نور ہے، تو اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا الیکم نورا مبینا، پورا قرآن بھی نور ہے۔ اس کے اندر ایک خاص صورت ہے جس میں احکامات ہیں، وہ سورہ نور ہے۔
وہ بھی نور ہے، اور سورہ کہف کو بھی نور کہا ہے۔ تینوں نور ہیں، لیکن تینوں نور کی وضاحت تشریح الگ الگ ہے۔ قرآن نور ہدایت ہے کہ آپ اس سے ایمان کا، عقیدے کا، اللہ کی وحدانیت کا نور حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن نور ایمان ہے، نور ہدایت ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ۔ اور سورہ نور احکامات کا خاص نور ہے، جس کے ذریعے آپ اللہ کے حکموں پہ چل سکتے ہیں۔ وہ سنت کا نور ہے، وہ احکامات کا نور ہے، وہ اللہ کی اطاعت کا نور ہے، اس لیے اسے نور علی نور کہا گیا۔ ایمان اور اطاعت، تقوی جتنا بڑھتا جائے گا، نور پر نور کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ لیکن سورہ کہف اور نور ہے۔ سورہ کہف وہ نور ہے جو حق اور باطل، صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ میں تمیز پیدا کر دیتا۔ پورا قرآن نور ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے دن چڑھا ہوا ہے، روشنی نکل آئی ہے، اور ہر آدمی اس روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ قرآن ایک عمومی نور ہے، چڑھے ہوئے سورج اور دن کی صورت میں۔ اور سورہ نور کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو خاص ضرورت میں روم میں سورج بھی نکلا ہو، لیکن کام کاج کے لیے ایک الگ سے روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ لائٹ جلا لیتے ہیں، آپ دیا جلا لیتے ہیں، آپ مزید روشنی کرتے ہیں تاکہ آپ کو لکھنے پڑھنے سننے میں آسانی۔ اور سورہ نور خاص فتنوں کی پہچان، حق اور باطل میں سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، دھوکے سے بچنے کے لیے سورہ کہف ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، دن بھی چڑھا ہوتا ہے اور لائٹ بھی جل رہی ہوتی ہے، لیکن کسی کو اگر کسی نوٹ پر احتمال ہو جائے کہ یہ دھوکہ تو نہیں، نوٹ جعلی تو نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک خاص قسم کی روشنی ہوتی ہے بینکوں والوں کے پاس، ایک خاص مشین ہوتی ہے جس میں الٹرا وائلٹ ریز نکلتی ہیں، اور اس سے وہ نوٹ کو چیک کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ اصلی ہے اور یہ جعلی ہے۔ سورہ کہف وہ الٹرا وائلٹ ریز رکھنے والی وہ سورہ ہے جو آپ کو حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز سکھا دے۔ جو اس کی عادت بنا لیتا ہے، اللہ جل شانہ ہمیشہ اسے دھوکے سے بچا لیتا، وہ حق اور باطل میں فرق کر لیتا ہے، اس کو گناہ کا گناہ ہونے کا احساس اللہ دے دیتے۔ کوئی بھی غلطی ہے وہ کہتا نہیں یہ گناہ ہے۔ وہ سورہ کہف کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کا سب سے بڑا مکار اور دجال، فتنہ دجال جب آئے گا تو اس کی مکاریاں بھی اس کے سامنے کھل جائیں گی، اور وہ اس وقت بھی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ تو یہ نور ایمان جس سے تمیز پیدا ہو حق اور باطل میں، وہ شان، وہ برکت، وہ فضیلت، وہ عظمت اللہ نے اس سورہ میں رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، اس میں کوئی خامی اور کوئی اعتراض، کوئی کجی نہیں ہے، ایک سیدھی کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، یہ اللہ کے عذاب سے پہلے اس سے خبردار کرنے والی کتاب ہے۔ یہ ایمان والوں کو، اور وہ ایمان والے جو صرف دعویٰ نہیں، عمل صالح کی دلیل رکھتے ہیں، یہ کتاب انہیں خوشخبری دیتی ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ایک بہترین اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ کتاب خبردار کرتی ہے ہر اس شخص کو جو کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اور جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتے ہیں، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کے پاس نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ یہ شرک کا کلمہ وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، اور ایک جھوٹی بات کے سوا کچھ نہیں۔ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ قرآن کی بات پر ایمان نہیں لاتے تو ایسا لگتا ہے آپ ان پر افسوس کر کر کے اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے۔ اے پیغمبر، آپ یاد رکھیں کہ اللہ کا قانون ہدایت ہے، وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ یقین جانو ہم نے زمین پر جتنا کچھ پیدا کیا ہے یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ زمین کی زینت ہے، اور ہم نے اس لیے یہ دنیا کا نظام بنایا لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائش کریں، ایہم احسن عملا، کون حسن عمل لے کے آتا ہے۔ بس
جب یہ امتحان پورا ہوگا اور وقت تمام ہوگا، زمین کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ زمین کی زیب و زینت، یہ رونق، یہ بہار، یہ بلڈنگیں، یہ تجارت، یہ انسان، اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اس کو بالکل ملیا میٹ کر کے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ اور ام حسبت، آپ کیا سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف جن کے تختیوں پہ نام لکھے گئے تھے، جو گم ہو گئے تھے، جن کا کچھ عطا پتہ نہ تھا، وہ ہماری آیتوں میں سب سے بڑی عجیب آیت ہے۔ تو اس طرح کی ہماری نشانیاں قدرت کی اور بھی بہت ہیں۔ یہ تو چند نوجوان تھے نا جنہوں نے غار میں پناہ لی، تو انہوں نے اپنے رب سے ایک دعا کی، وہ دعا ضرور کیا کرو، اللہ نے وہ سکھائی ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنی خاص خاص رحمت نازل فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور زندگی کی تمام صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کے راستے مہیا کیجیے، ہدایت کے دروازے کھولے رکھے۔ ان لوگوں پر ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے کر، ان کے دماغ تو سلائے سلائے تھے، ان کے کان بھی ہم نے بند کر دیے، اور باہر کی کوئی بھی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچنے دی۔ وہ کئی سال یہ سوئے رہے، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم بتائیں کہ کون گروہ سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو تھا اجمال، آئیے ہم آپ کو ان کا تفصیلی قصہ سناتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اصحاب کہف کا ٹھیک درست اور تفصیلی واقعہ یہ ہے، انہم فتیۃ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یہ اس تب کا واقعہ ہے۔ اور انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، انجیل پر ایمان لے آئے۔ اس وقت کا یہی ایمان تھا، اس وقت کی یہی کتاب تھی، ہم نے ان کو ہدایت پر پختہ کیا، دل مضبوط کیے۔ اور یہ اس زمانے کی جو کافر فیملی تھی، بادشاہ تھا، اسی کے خاندان وزراء کے چند نوجوان تھے، 6 7 8 تعداد، اس سے زیادہ نہ تھی۔ اس قاموں یہ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے اور پورے سسٹم سے ٹکر لے لی، اور کہا کہ تمہارا نظام شرک پر مبنی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور انجیل برحق ہے، اور اس میں اللہ کے جتنے احکامات ہیں اور تورات میں جو فیصلے کیے گئے وہ برحق ہیں۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب ایک رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں بناتے، اگر ہم بنائیں تو ہم اللہ پر ایک بہتان گھڑیں گے اور فضول بات کہیں۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے پروردگار کو چھوڑ کر اور معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو واضح دلیل لے کے آئیں۔ کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے؟ قوم نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، بادشاہ نے بھی سزا دینے کا فیصلہ کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم اس بستی سے دور ہو جاؤ۔ یہ غار میں پناہ لی، اور ساتھ ہی جب یہ آپس میں مل بیٹھے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر تم اللہ کے لیے اپنی قوم سے جدا ہو چکے ہو تو صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آؤ غار میں پناہ لیتے ہیں، اللہ کوئی رحمت کا انتظام کریں گے اور اللہ تمہارے لیے کام میں آسانی کے اسباب پیدا کریں گے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، اللہ فرماتے ہیں اس غار میں ہم نے انہیں پناہ دی۔ دنیا کے نقشے میں آج یہ غار اردن کے مقام پر موجود ہے، جسے الرقیم کہتے ہیں، اور یہ غار آج بھی موجود ہے، اور آج بھی اس کا جو لوکیشن ہے وہ آج بھی معجزاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عام غار نہ تھی، ایسی غار تھی کہ سورج کو نکلتے وقت ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کے نکلتا تھا اور سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا تو ان کے بائیں طرف سے پہلو بچاتا ہوا گزر جاتا، تب بھی ان پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی۔ اور اندر ان کی آکسیجن کے لیے، ان کی رہائش کے لیے اندر غار کھلی تھی، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ فرماتے ہیں تم کبھی اس غار کو دیکھو تو تم کہو گے ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ غار خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ جسے ہدایت دیتے ہیں وہی ہدایت والے، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں، کائنات کا کوئی پیر، ولی، مرشد صاحب بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑے ولی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم سب سے بڑے مرشد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت دینے والے اللہ ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دیں، فلن، یہ لفظ ہیں، فلن تجد لہ ولیم مرشدہ، کائنات کا کوئی ولی و مرشد بھی اس کے لیے ہدایت کا انتظام نہیں کر سکتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، ان کے غار میں وہ یوں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی باہر سے جھانکتا تو ان کی نگاہیں کھلی ہیں اور ان کی نشست برخاست ایسی ہے، آنے والا سمجھتا کہ شاید یہ جاگ کر آپس میں بیٹھے مجلس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور اتنا لمبا عرصہ سونے سے تو ان کے پہلو گل سڑ جاتے۔ 300 سال کی نیند میں اگر پہلو نہ بدلے جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت سے مریضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو پہلو نہ بدلنے کی وجہ سے مسائل، یہ بیڈ سورس ہو جاتے ہیں اور یہ سارا مسائل پیش آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم وہ ذات ہیں، نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، فرشتوں کی ڈیوٹیاں تھیں، دائیں بائیں ان کے پہلو ہم ہی بدلتے رہے۔ اور جب یہ غار سے نکلے ہیں، گھروں سے نکلے ہیں اللہ کے لیے، تو ان کا کتا ان کے ساتھ ہو لیا اور وہ بازو پھیلائے ان کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہتا، جو بھی آنے والا ہے وہ اس کی حیبت سے رستہ ہی بدل لیتا، اور اس کو بھی ہم نے نیند سلا دیا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غار والے جب جنت میں جائیں گے تو کتا بھی ساتھ جائے گا۔ اس طرح کے ابحاث نہ قرآن و سنت میں ہے اور نہ کتے کے جنت میں جانے پر کوئی دلیل قرآن و سنت سے موجود ہے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں ان پر ہم نے رعب طاری کیا، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو جھانک کے دیکھتا ہے ان کو تو فوراً واپس پلٹتا اور تمہارا دل رعب و دبدبے سے بھر جاتا۔ یوں ہم نے ان کو ساری کائنات کی نگاہوں سے محفوظ رکھا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہم نے ان کو اٹھایا، وہ آگے آ رہا ہے کتنا عرصہ ہے، سلایا، اٹھایا، وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ کم لبثتم، کتنی دیر ٹھہرے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ؟ کچھ کہنے لگے اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کوئی خاص معاملہ ہے۔ اب بھوک لگی تھی تو انہوں نے کہا کہ اپنے کسی ساتھی کو یہ چاندی کے جو ہے وہ سکے دے کر کہ شہر میں جاؤ اور پاکیزہ کھانا تلاش کر کے لے آؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موحد تھے اور یہ اپنے کھانے کی پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ جائیں، بڑے آرام سے وہ جائے اور ہوشیاری سے کام لیں، آسانی اور نرمی سے کام لے اور کسی کو خبر نہ ہونے دے۔ وہ اپنے آپ کو اسی زمانے پہ سمجھ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنے لگے کہ اگر تمہارے یہاں غار میں ہونے کی خبر کسی کو مل گئی تو تمہاری قوم تمہیں دین میں واپس لوٹانے کے لیے مشقتیں اور سزائیں دے گی، اور یا تمہیں سنگسار کرے گی اور تم فلاح و بہبود کے راستے کو چھوڑ بیٹھو گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آدمی دنیا میں گیا تو وہ دنیا ہی اور تھی، وہ سکے ہی ختم ہو چکے، 300 برس سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا اور وہ پکڑا گیا۔ یوں اس آدمی کے ذریعے ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کیا تاکہ لوگ بھی جانیں کہ اللہ کے وعدے یوں سچ ہوا کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانیں کہ ہم مردوں کو یوں زندہ کرتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں۔ پھر بعد میں ہم نے ان کو چند عرصے بعد وفات دے دی، اور وہیں ان پر عمارت انہوں نے کہا بنائیے۔ تیرا رب ان کے احوال کو خوب بہتر جاننے والا تھا۔ جو وہاں کے حاکم تھے انہوں نے کہا عمارات کی بجائے ہم یہاں ان کی عبادت کے نشان کے طور پر کہ یہ جس اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ جس زمانے میں اٹھے ہیں تب کفار کا غلبہ ختم ہو چکا تھا اور دین عیسوی جو ہے وہ عروج پائے ہوا تھا، اور بادشاہ بھی دین حق کے راستے پر تھا۔ انہوں نے ان کی یادگار کے طور پر اللہ جل شانہ کے نام کی وہاں مسجد بنائی جو آج بھی قائم ہے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے 2-3 رخ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اس واقعے سے یہ سبق سیکھنے کی بجائے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت ایمان والوں کے ساتھ آتی ہے، وہ تعداد میں تھوڑے بھی ہوں اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ پھر قیامت برحق ہے، موت برحق ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کی مدد برحق ہے۔ واقعات سے سبق سیکھنے کی بجائے لوگ واقعے کو کُرید کر غیر ضروری سوالوں میں الجھ جاتے ہیں۔ پھر کوئی کہتے ہیں جناب ان کی تعداد کتنی سی، 8 سن، 5 سن، 7 سن، وہ اپنی ساری توجہ یہاں لگاتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، چھوڑ دیجئے۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کوئی کہیں گے 5 تھے، چھٹا کتا تھا، ہر ایک اپنے اندازے لگاتے ہیں۔ درست یہ ہے کہ وہ لوگ
7 تھے، 8واں کتا تھا، لیکن آپ اس بحث میں پڑے بغیر کہیے ربی اعلم بعدتہم، اللہ بہتر جانتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان کے احوال کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایسی بحثوں میں اور سرسری گفتگو، ہلکی سی بات کریں کہ شاید ان کی تعداد اتنی تھی، یہ چیزیں اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ واقعے کا وہ حصہ ہے جو اللہ کے ہاں غیر ضروری ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں قرآن کا مزاج یہ ہے، کسی قوم کے واقعہ بتاتے، ان کی تعداد، ان کے حالات، بستیوں کے نام اور ان کی لوکیشن قرآن کہیں چلتے چلتے بتا دے تو بتا دے، ورنہ قرآن کا اصل مقصد اس سے ہدایت اور تعلیم ہوتا۔ یہ واقعہ جب اترا، نازل ہوا، سوال ہوا، تو اس پر بھی ایک سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو حضور نے کہا ہاں بھئی آپ کل آ جائیں تو میں بتا دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود امتحان میں مبتلا کیا، اور کتنے ہی دن جو ہے وہ وہی بند رہے۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سے سوال ہو رہا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بعض کہتے ہیں 8 دن، بعض کہتے ہیں 20 دن، اور بعض کہتے ہیں 40 دن کے بعد وحی آئی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں کل بتاؤں گا؟ آپ کو کہنا چاہیے لا تقولن لشیء، کسی کام کے بارے میں آپ یہ نہ کہیں انی فاعل، کہ میں اسے انجام دوں گا، میں کل بتاؤں گا۔ ہر کام کے ساتھ کہیں الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ میرا اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اللہ اس سے بھی بڑے بڑے واقعات اور اپنی قدرت کی اس سے بھی بڑی بڑی دلیلیں آپ کو بتائے گا۔ الغرض و اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے، اور آپ اس میں 9 سال بڑھا سکتے ہیں، اس میں اضافہ کیا۔ اب یہ اضافہ کاہے کا ہے؟ 300 سال ہیں یا 309 سال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دونوں درست ہیں۔ آپ 300 سال جو ہیں اور 309 سال، یہ 2 تقویم ہمارے سامنے ہیں، ایک قمری اعتبار سے اور ایک شمسی اعتبار سے۔ تو 3 صدیوں میں یہی 9 سال کا اضافہ ہوگا، تو دونوں حسابوں سے یہ حساب درست اور برابر ہوتا ہے۔ ان سے کہیے اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوئے رہے، اس پر بھی بحث نہ کیجیے۔ غیب کی چابیاں خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آپ اس واقعے سے سیکھیے کہ آپ نے کیا سیکھا۔ ابصر بہ واسمع، اللہ ہی دیکھنے والا اور سننے والا ہے، اور اللہ ہی آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے اس واقعے سے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ولایت، دوستی صرف اللہ کی کام آتی ہے۔ اور دوسرا سبق یہ سیکھیے ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کی حکومت میں، اختیار میں اور اقتدار میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور اے پیغمبر آپ ان کو یہ ہمارا کلام پڑھ کے سنائیں۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربی، اس کتاب کی تعلیم اور تلاوت برابر کرتے رہیں۔ اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ انہیں لوگوں میں رکھیں جو صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ ہی کی رضا چاہتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کو ان سے مت ہٹائیے، اور آپ کی آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کبھی بھی اس شخص کی پیروی نہ کریں، اس سے دوستی نہ لگائیں جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اپنی دوستی، تعلق، اٹھنا بیٹھنا انہی لوگوں کے ساتھ رکھیں جو اللہ اور جو اللہ کا صبح و شام ذکر کرنے والے، اور لوگوں سے کہیے کہ یہ حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں اور لپیٹیں جہنمیوں کی منتظر ہیں۔ وہاں وہ پانی مانگیں گے، یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، تو ان کو پانی دیا جائے گا جس کے آخر میں تیل کے تلچھٹ اور تیل کے ذرے ہوتے ہیں، جیسے تیل کے نیچے وہ پانی یوں کھولتا ہوا گرم ان کے چہروں پہ ڈالا جائے گا، اور یہ کتنا بدترین پانی ہے اور کتنی بری جگہ ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال
صالحہ کا دامن رکھتے ہیں۔ قرآن میں ایمان، اعمال صالحہ، اور سورہ کہف اسی پر روشنی ڈالتی ہے۔ سورہ کہف میں 6 جگہ ایمان کا تذکرہ ہے، اور 6 کی 6 جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ لازم آیا ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان کا دعویٰ بغیر اعمال صالحہ کی دلیل کے وہ فضول اور رائے گاں ہے۔ جو ایمان اور اعمال صالحہ ان دونوں کو لے کے چلتے ہیں، ہم ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے، ان کو خوبصورت بدلہ دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت عدن کے باسی ہیں، وہاں نہریں بہہ رہی ہیں، ان کو سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، اونچی مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے، باریک ریشم، دبیز ریشم اور سبز رنگ کے ریشم پہنے، اور وہ مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے۔ نعمت ثواب، یہ کیا بہترین خوبصورت بدلہ ہوگا، وہ حسنت مرتفقہ، اور کتنی حسین آرام گاہ ہے۔ دوسرا واقعہ جو اللہ جل شانہ اس میں ذکر فرما رہے ہیں، وہ سورہ کہف کا ایک اور رخ ہے کہ مادیت کی بجائے، دنیا کے اسباب کی بجائے تمہیں مسبب الاسباب کی طرف دیکھنا ہے۔ دنیا کی چیزوں پر مدار نہیں رکھنا، یہ ذریعہ ہے، اور یہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کا حکم نہیں بھلانا، اور ان چیزوں کی محبت دل میں نہیں پیدا کرنی۔ اس پر یہ واقعہ بڑی بہترین روشنی ڈالتا ہے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے اور مادیت کا نقصان کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، اور دنیا کی محبت غالب آ جائے تو پھر کیا کیا نقصان کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان کو قصہ سنا، یہ 2 آدمیوں کا، 2 دوست تھے بنی اسرائیل میں۔ تو جعلنا لأحدہما جنتین، ایک کو ہم نے 2 باغ دے رکھے تھے، اور اس زمانے میں باغوں کا تصور ایسے ہے جیسے کوئی مل اونر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جمع مال کا تصور یہی تھا، اور اس وقت کا سب سے زیادہ مالدار وہ ہوتا تھا جس کے پاس باغات ہوتے، اور 2 باغ تھے اس کے، 2 باغ، یعنی رزق کے 2 دروازے اللہ نے اس کے لیے کھول رکھے تھے، اور باغ بھی ایسے کہ جس میں انگور اور کھجور تھے، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتیاں بھی اگتی تھیں، اور دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی تھی۔ اور باغوں کو چاہیے ہوتا ہے بر وقت پانی، تو پانی کیا، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، چھوٹے چھوٹے کھالا نما ایسے نہریں ہم نے جاری کر رکھی تھیں جو اس کے باغ کے اندر سے گزرتی۔ نہ پانی کی کمی ہے اور نہ فصل اور باغ کی پھل میں کمی ہے، بڑا پھل آتا، کان لہ ثمر۔ اس کا ایک دوست آیا اس کے پاس، وہ جو دوست تھا دوسرا وہ ایمان والا تھا، اس نے چہل قدمی کرتے ہوئے اپنی باغ کی جو ہے وہ واک کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، اس نے اپنے دوست سے، باغوں کے مالک نے کہا کہ یار تو بڑا غریب آدمی ہے، انا اکثر منک مالا، دیکھ اللہ نے مجھے کتنا مال دے رکھا ہے، وہ اعز نفرا، میرے پاس اتنی بڑی نفری ہے، نوکر چاکر غلام۔ تو وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور ظالم نے ظلم کیا، اور ایک جملہ کہا، کہنے لگا مجھے نہیں لگتا ما اظن ان تبید ھذہ ابدا، یہ میرا باغ کبھی زوال کا شکار ہوگا۔ دیکھو کتنی کھیتی اور کتنی ہریالی اور کتنے باغات اور کتنے پھل، اور باقی یہ جو تم لوگ کہتے رہتے ہو ایمان والے کہ قیامت آئے گی اور چیز، کوئی قیامت کوئی نہیں آئے گی، اور اگر تمہارے کہنے کے مطابق قیامت آئی بھی صحیح اور لوگ دوبارہ بھی اٹھائے گئے، تو میں دنیا میں بھی چودھری ہوں، نواب ہوں، مال دولت والا ہوں، قیامت میں اللہ مجھے اس زمین کے بدلے وہاں بھی بڑی زمینیں الاٹ کرے گا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، وہاں مجھے بڑی، اللہ کہیں گے یہ فلاں نواب صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں جاگیردار صاحب آئے۔ اس کے ساتھی نے اسے کہا کیا باتیں کرتے ہو، اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم چیز کیا ہو اللہ کے سامنے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، اپنی حیثیت پہچانو۔ تم کہتے ہو زوال نہیں، قیامت نہیں، سوال نہیں، وہاں جاؤں گا، اللہ تمہارے پابند ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس اللہ کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی کی مٹھی سے پیدا کیا اور تمہیں باپ کے نطفہ بے قدر سے پیدا کیا، پھر تمہیں اللہ نے اسی نطفہ سے انسان پیدا کر کے ثم سواک رجلا، ایک باشعور انسان بنایا ہے، اللہ کا کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، اور کہہ هو اللہ ربی لا اشرک بربی احدا، کلمے کا اقرار کر، تو کہہ کہ تجھے یہ کہنا چاہیے کہ میرا اللہ ایک ہے، وہی میرا رب ہے،
میں اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ اور جب تو اپنے باغ میں آیا کر، اس کی اپنی تجارت کو دیکھا کر، اللہ کی وسعت کو دیکھا کر، چلتے کاروبار کو دیکھا کر، تو یہ تو کیوں نہیں کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ آپ اپنے گھر میں آئیں، اپنی اولاد کو دیکھیں، آپ اپنی تجارت میں آئیں، اپنی دکان کو دیکھیں، اپنی وسعت کو دیکھیں، اپنے کاروبار کو دیکھیں، حلال روزی کو دیکھیں، تو کیا سکھایا اللہ نے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پڑھ دیں میرے ساتھ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، مجھے تو کسی چیز کی نہ ہمت، نہ طاقت، نہ وسعت، نہ صلاحیت۔ مجھے جو صلاحیت، شعور، کمانے کا طریقہ، سلیقہ دیا ہے، اور جو روزی آ رہی ہے، یہ میرے اللہ کے حکم کے سوا نہیں۔ اور ساتھ کہا کہ تو مجھے کہتا ہے کہ میرے پاس مال کم ہے اور اولاد کم ہے۔ دیکھو دنیا تو گزر جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں کامیابی کے لیے مال اور اولاد زیادہ ہو۔ ہاں، کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے، اور میرے پاس ایمان ہے، اور ممکن ہے کہ آخرت میں تیرے باغ سے بہتر اللہ مجھے جنت دے دے، اور یہ بھی ممکن ہے اللہ سے ڈر، اگر تو اللہ کے ذات شریک ٹھہراتا ہے، آسمان سے کوئی آفت آ جائے اور تیرا یہ سارا باغ جو ہے وہ ملیا میٹ میدان ہو جائے، اس کا پانی اللہ کھارا کر دیں، زمین میں اتار دیں، تو اپنے باغوں کو پانی لگانے جوگا بھی نہیں ہے۔ فلن تستطیع لہ طلبا، اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں مانا۔ وحیط بثمرہ، ہوا یہ کہ ایک دن وہ ہمارے گھیرے میں آ گیا، ہماری پکڑ میں آ گیا، اس کی ساری دولت، اس کے پھل غائب ہو گئے، اور صاف چٹیل میدان، آسمان سے آفت برسی، اور اصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اپنے اس خرچ پر، اور اس کا سارا باغ اوندھا پڑا ہوا تھا، اور اپنے باغ پہ بیٹھا آنسو بہاتا کہہ رہا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے دوست کی بات مانی ہوتی اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ دوست جن کی وہ دعوتیں کیا کرتا تھا، اور جو شرک میں اس کے ساتھی تھے، وہ پھر آئے نہیں، اس کو بچایا نہیں انہوں نے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، کہاں گئے اس کے دوستوں کے جتھے اور جماعت، اس کی کمپنی، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اس کی اللہ کے سوا آ کے مدد کر لیتے، یا آ کے ہم سے بدلہ لے لیتے، دفاع کرتے۔ یہاں اللہ رک کر ہمیں مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ سنو، دنیا میں جتنی بھی تجارت، وسعت، مال، دولت، صحت، عافیت، نعمتیں اللہ دیں، تو یاد رکھنا ہنالک الولایۃ للہ الحق، تمہاری زندگی پر اور تمہاری دولت پر، تمہاری تجارت پر اختیار کسی اور کا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ ہوگا۔ اسی سے اگر تم مانگتے رہو گے اور اسی سے اپنا معاملہ درست رکھو گے، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، بہترین انجام اور بہترین ثواب وہی تمہیں دے گا۔ اے پیغمبر، ان کو دنیا کی زندگی کی مثال یوں دیجئے کہ آسمان سے پانی برستا ہے تو وہ پانی صاف ستھرا ہوتا ہے، اس سے گھنا سبزہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ہوا جب آتی ہے، اللہ آسمان سے اس پانی سے خوب سبزہ اگاتے ہیں اور وہ گھنا ہو جاتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ ایسا ریزہ ریزہ کر کے اللہ جل شانہ اس کو ہوا میں بکھیر دیتے ہیں کہ وہ گویا ہوائیں اس کو اڑاتی پھر رہی ہوتی ہیں۔ تو آسمان سے پانی آتا ہے، پانی سے سبزہ ہوتا ہے، اللہ چاہیں تو اس سبزے کو اڑا کر ہوا میں خاک بنا کے رکھ دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر اور پوری قدرت رکھتے ہیں۔ دیکھو لوگوں، ایک ہے مال اور ایک ہے اولاد، یہ دونوں تمہارے لیے امتحان ہے، اور المال والبنون، مال اور اولاد زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ ان دونوں کو اپنے دامن میں رکھتے ہوئے اللہ کا حق ادا کرنے والا کمال کا آدمی ہے۔ والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات، جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں اور نامہ عمل میں پکی رہ جانے والی ہیں، انہی پر اجر اور ثواب ملنا ہے، اور وہی بہترین امید والی ہیں۔ دھیان رکھو کہ ایک دن ایسے آنا والا ہے جس میں ہم یہ سارے پہاڑوں کو چلا کے رکھ دیں گے اور زمین کھول کے رکھ دیں گے، اور سب کو حشر برپا کریں گے، اور ایک بھی ہم زمین میں نہیں چھوڑیں گے، اور سارے کے سارے عرضوا علی ربک صفا، تمہارے رب کے سامنے صف بنائے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
ہم تم سب میں سے ایک ایک کو لے آئیں گے، جس طرح ہم پیدا کرنے پہ قادر، دوبارہ اٹھا کر صف میں کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے وعدے کا کوئی وقت نہیں ہے؟ ووضع الکتاب، اس دن نامہ عمل پیش کیے جائیں گے، اور مجرم کپ کپا رہے ہوں گے اپنے عملوں سے، اور جی میں یوں کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے یہ کیسی زندگی کی کتاب ہے، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا نامہ عمل ہے جس نے زندگی کا نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹی بات، نہ بڑی بات، اس میں ایک ایک چیز شمار کر کے درج کی گئی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اپنے عمل کو اپنے سامنے حاضر پائیں، ہم حساب لیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، ہاں تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے راستے پر چلو، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ شیطان تو وہ ہے جو فرشتوں کو ہم نے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے، اور یہ وہ جنات کے اس زمرے میں سے ہے جو اپنے رب کا فاسق اور فاجر اور نافرمان۔ کیا تم شیطان کو اور اس کے اولاد سے دوستی لگاتے ہو اور مجھ سے دوستی چھوڑتے ہو؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور مجھے چھوڑ کر شیطان سے دوستی لگاؤ گے تو بڑا برا متبادل تم نے ڈھونڈا ہے۔ بئس للظالمین بدلا، اللہ کو چھوڑ کر ایک بدترین متبادل ڈھونڈا ہے ظالموں نے۔ نہ میں نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت جنات سے مدد لی، اور نہ ان لوگوں کی تخلیق کے وقت۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ مجھے کسی کے تعاون کی ضرورت ہو اور مدد کی ضرورت ہو۔ ہم تو قیامت کے دن بھی پکار کے کہیں گے، کہاں ہیں میرے شریک الذین زعمتم، جن کو تم خدا سمجھتے ہو؟ فدعوہم، ان کو بلائیں گے، وہ جواب نہ دیں گے، اور ان کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی۔ مجرم جہنم کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ اب گئے اس جہنم میں، اور اس جہنم میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ لوگو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ حالات، یہ واقعات، یہ ہدایات، یہ تعلیمات ایک بار تھوڑی، بار بار ہم تمہارے لیے، لوگوں کے لیے قرآن میں بیان کر رہے ہیں، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ بحث کرنے میں، جھگڑا کرنے میں، سستی میں آگے بڑھا ہوا ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے کسی چیز نے نہیں روک رکھا کہ وہ پہلے لوگوں جیسے واقعات اور ان جیسا مزاج رکھتے ہیں۔ انہیں چاہیے ہدایت آ گئی، اپنے رب سے استغفار کریں، پہلے لوگوں کا طریقہ دیکھیں۔ اور عذاب ان کے سامنے نہیں آیا تھا، ان کے سامنے بھی آ سکتا ہے۔ رسول آ چکے، اور آپ کی طرف بھی رسول آئے، اور رسول آتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، وہ آ کے فیصلہ کن بات کرتے ہیں، یہ عمل ہے، یہ کتاب ہے، یہ احکام ہے، یوں کرو گے تو یہ جنت ہے، عمل نہیں کرو گے تو یہ جہنم ہے۔ وہ اپنا کام کر کے دنیا سے چلے جاتے۔ کافر باز کرتے ہیں باطل کو لے کے تاکہ حق کو دبائیں اور میری آیتوں کو، میرے احکامات کو مذاق کا ذریعہ بنا دیں۔ من اظلم، کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، وہ پھر بھی رخ پھیر لے، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ جو ان آیتوں کو بھلا دے اور آخرت کی زندگی کو بھلا دے۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ایک وقت آتا ہے کہ ہم مہر لگا دیتے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ اور رکاوٹ آ جاتی۔ ایسے لوگوں کو ہدایت کی طرف، ان تدعوہم الی الہدیٰ، آپ بلائیں بھی صحیح تو ہدایت ان کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ لوگو وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب پھر بھی غفور ہے، رحمت والا ہے، لوگوں کو پھر بھی ڈھیل دیے ہوئے۔ اگر گناہوں کی سزا ہم دنیا میں دینا شروع کر دیں تو ہر ایک کے لیے عذاب کے دروازے کھل جائیں، لیکن ہم ڈھیل دیتے ہیں، وعدے کا ایک وقت مقرر کرتے ہیں۔ بل لہم موعد، وہ وعدہ آئے گا، لن یجدوا من دونہ موئلا، پھر پناہ گاہ کوئی نہیں ملے گی۔ دیکھو تم نے پہلے لوگوں کے واقعات نہیں پڑھے، تلک القریٰ اہلکناہم، یہ بستیاں ہلاک پڑی ہیں تمہارے سامنے، جب انہوں نے ظلم پر چلے ہیں تو ان کا علم، صحت، قد کاٹ، ہنر، شعور انہیں بچا نہیں سکا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، یوں ہر بستی اور ہر آدمی کے اختتام کا وقت اور ہلاکت کا وقت ہم نے طے کر رکھا ہے۔ اگلا خوبصورت واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، جس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے دو جو ہے وہ امور ہیں، دو طرح کے نظام ہیں۔ ایک شریعت کا نظام، وحی آتی ہے، کتاب آتی ہے، احکام آتے ہیں، شریعت بنتی ہے، کتاب آتی ہے، حکم ہوتے ہیں۔ ایک نظام ہے غیب کا،
جسے نظام مشیت کہتے ہیں، نظام غیب کہتے ہیں، وہ اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، انسانوں میں سے کسی کو اللہ چن کے اس کے ذمے کوئی کام لگا رہے ہیں، وہ نظام غیب ہے، اسے نظام مشیت کہہ لیں، نظام تکوین کہہ لیں۔ اور یہ جو نظام ہے اسے نظام شریعت کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نظام شریعت کے پیغمبر تھے۔ ایک خضر تھے علیہ السلام، وہ شریعت، انسان، احکام، ان کا اس سے تعلق نہیں، وہ اللہ کے دوسرے نظام تکوین پر معمور ہے۔ بادلوں میں ہوں، جنگلوں میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، ان کے ذمے اللہ کچھ کام لگائیں، وہ پردہ غیب میں ہے، اس کا احکامات سے اور شریعت سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر سے کروائی اور ہمیں بتایا کہ جس طرح ہمارا ایک نظام تشریع ہے، اسی طرح ایک نظام تکوین بھی ہے، اور اس میں بھی ہم نے علم دے رکھا۔ تو ہم نے، اللہ فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک بار تنبیہ کی اور ہم نے موسیٰ کو اپنا دوسرا نظام بھی دکھایا، اور موسیٰ علیہ السلام بھرے مجمع میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں عالم ہوں، میں پیغمبر ہوں، اور کائنات میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ یہ بات تو ان کی درست تھی، لیکن ہم نے کہا موسیٰ تمہیں پتہ ہے تم سے بڑا عالم کوئی نہیں؟ کہا اللہ میں پیغمبر ہوں، رسول ہوں، کتاب آئی ہے، تورات آئی ہے، ظاہر ہے میرے سے بڑا عالم۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم آپ کو ملائیں، ایک اور عالم بھی ہے دنیا میں، ہمارا ایک اور نظام بھی ہے۔ کہا بالکل ہماری ملاقات کرائیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ملاقات کرائی، اور اپنے دوسرے نظام کو جب دکھایا تو موسیٰ بھی چکرا کے رہ گئے، اور انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ کے یہ نظام بھی ہوتے ہیں۔ بڑا خوبصورت قصہ ہے جس سے اللہ کے نظام تکوین کا ایک جھلک اور رخ اللہ نے بتایا۔ اس وقت کو ذکر کرو جب ہم نے موسیٰ سے کہا اپنے نوجوان شاگرد کو ساتھ لے جاؤ اور تم چلتے رہو یہاں تک کہ جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوگا، وہ نشانی ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں آپ ٹھہریے، وہاں وہ ہمارا بندہ آئے گا اور اس سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ انہوں نے کہا بالکل میں اپنا سفر جاری رکھوں گا، اور جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ٹھہر کے میں آپ کے اس بندے کا انتظار کروں گا، میں برسوں چلتا رہوں گا لیکن میں ملاقات ضرور کروں گا اس بندے سے۔ جب یہ دونوں پہنچے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم مجمع بینہما، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، تو وہاں نشانی یہ تھی، اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک مچھلی لے جاؤ ٹوکری میں رکھ کر، تو وہ مچھلی خود ہی راستہ بنا لے گی سمندر میں۔ تو یہ نشانی ہوگی کہ آپ نے اس سے آگے کا سفر نہیں کرنا، وہیں رک کے انتظار کرنا۔ یہ مچھلی بھول گئے اور مچھلی دریا میں جا گری، اور ان کو تھکاوٹ کے مارے نیند آ گئی، اور یہ جب اگلے سفر پہ گئے تو انہیں تھکاوٹ آئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا آتینا غداءنا، کھانا لے کے آؤ، یہ جو ہمارا سفر ہے بڑا مشقت والا ہے، بڑی تھکاوٹ ہے، کیونکہ وہ بغیر مقصد کے تھا، مچھلی اور ملاقات کا راستہ تو جگہ پیچھے رہ گئی تھی۔ اس وقت اس نوجوان نے کہا کہ میں بھول گیا، ہم جب رستے میں ٹھہرے تھے اور پناہ لی تھی، چٹان پر ٹھہرے تھے، تو وہاں میں بھول گیا مچھلی کو، شیطان نے بلا دیا ہے، اور وہ تو مچھلی تو سمندر میں چلی گئی، نشانی تو پوری ہو چکی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو ملاقات کی جگہ اللہ نے طے کی تھی، ذالک ما کنا نبغ فرتدا، یہ واپس پلٹے الٹے قدم، تو وہاں ہمارے بندے خضر ان کی ملاقات کے لیے کھڑے تھے۔ اب خضر کون ہے، اس پر علماء کے بہت سارے اقوال ہیں۔ درست ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے نظام تکوین پر ایک شخص جو ہے وہ طے رہتا ہے، اور اس کو خضر ہی کہتے ہیں، بڑا بابرکت ہوتا ہے، اور خضر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس جگہ سے بیٹھ کے اٹھتا ہے اللہ اس جگہ پہ سرسبز کر دیتے ہیں، بڑا بابرکت شخص ہوتا ہے۔ اور جس طرح ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے ہیں، ایک خضر کے بعد دوسرا خضر آتا رہتا ہے، یعنی خضر نام کا نہیں، نام نہیں ہے، خضر عہدہ ہے۔ جیسے ایک نبی کے بعد نبی، ایک رسول کے بعد رسول، ایک پیغمبر کے بعد پیغمبر، ایک خضر کے بعد جب اللہ اس کو وفات دیتے ہیں اس کی جگہ اور خضر آ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نظام تکوین کو، نظام غیب کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق کام سر انجام دیتے ہیں۔ وہاں اللہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، اس پر ہماری رحمت تھی، اور اس پر ہم نے خاص علم تکوین دے رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کی ساتھ کچھ دیر رہنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے میں اس کو سیکھنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا موسیٰ میرے پاس جو علم ہے اور جو غیب ہے، آپ میرے ساتھ تو ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے،
انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، وکیف تصبر، اور آپ صبر کر بھی نہیں سکتے، کہ آپ کا نظام اور ہے، ہمارا نظام اور ہے، آپ کو اس سے پوری واقفیت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں صبر کروں گا، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اب ایک پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب معجزات اور اللہ کے رسول، یہ ایک اس بندے سے جو نظام غیب پر ہے، اس کی مصاحبت پر اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میرے ساتھ رہنے کی ایک ہی شرط ہے، کہ تم جو کام ہوتے دیکھو اس کو اپنی شریعت کے ترازو میں نہیں تولنا، ہمارا نظام اور ہوتا ہے، سوال نہیں کرنا، خاموش رہنا ہے، میں خود بتاؤں تو بتاؤں ورنہ میرے ہاں سوال کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ان کا جی ٹھیک۔ یہ آگے چلے ایسے سمندر میں، یعنی اس دریا میں بیٹھے، تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی یہ کشتی میں بیٹھے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، کشتی میں، تو فوراً خضر نے کیا کیا کہ اس جو لکڑی کی کشتی تھی، اس کا ایک تختہ فوراً اس کشتی کے اندر سے نکال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھاگے کہ بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں، اخرقتا، آپ نے کشتی سے ایک پھٹا ہی نکال دیا ہے، تختہ ہی نکال دیا ہے، یا پانی آ جائے گا اور آپ مارنا چاہتے ہیں، ہمیں غرق کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بڑا خوفناک کام ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ رہنے کی صبر نہیں رکھ سکتے، تم سوال نہ کرو۔ انہوں نے کہا میں بھول گیا ہوں، مجھے معاف کیجئے، مواخذہ نہ کیجئے، بھول ہو گئی، گرفت نہ کیجئے اور میرے کام کو مشکل نہ کیجئے، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، یہ کون سا علم ہے۔ حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے، اب سوال نہ کیجیے گا۔ یہ آگے بڑھے، ایک بستی سے گزرے اور ایک بالکل معصوم چھوٹا بچہ ہے، حضرت خضر نے اسے پکڑا اور قتل کر دیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ہمارے جیسا انسان جو ایمان والا ہو، اسلام پر چلنے والا ہو، وہ کسی قتل کو دیکھ نہیں سکتا، اور ایک معصوم بچے کا قتل ہو اور موسیٰ علیہ السلام اور صاحب کتاب پیغمبر کے سامنے ہو، تو انہوں نے تو حضرت خضر علیہ السلام کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیسے صاحب علم آدمی ہیں؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک پاکیزہ معصوم جان کو قتل کر دیا ہے، اس نے کس کا نقصان کیا تھا؟ یہ تو بہت برا کام ہے اور اب یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ ہم نے تمہیں کہا تھا تم ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے، صبر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا میں آخری موقع مانگتا ہوں، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب میں نے اگر سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، آپ میری طرف سے عذر کے حد کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ آگے بڑھے، اب سارا دن چلا کے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو تھکا دیا، اور پیدل چل رہے ہیں، شام کا وقت ہے، ایک بستی کے پاس آئے، بستی والوں سے کھانا مانگا ہے، انہوں نے کہا کوئی کھانا شانا نہیں، اور جس گھر نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا ہے، حضرت خضر کہتے ہیں موسیٰ کو دیکھو ان کی دیوار گر رہی ہے، ہاں چلو پھر تگاری اٹھاؤ، ہم گارا بناتے ہیں، ان کی دیوار بنانی۔ اب سارا دن کا سفر، پیدل چلنا، اور وہی گھر جس نے کھانا کھانے سے انکار کیا ہے، وہاں صاحب کتاب پیغمبر مزدوری کر رہے ہیں، چلیں گارا لے کے آئیں، میں جو ہے معمار ہوں، میں یہ بناؤں گا، آپ چلیں کام کیجیے۔ اب تھکے ہارے کام کر کے ان کی دیوار درست کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ شرن ہم ان سے معاوضہ اور فیس تو لے سکتے ہیں، ہم کہیں کھانا کھا لیں گے، تو آپ کم از کم یہ دیوار جو گر رہی تھی اس کو بنایا ہے، تو آپ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اس پر ہم اپنی مزدوری تو لے سکتے ہیں کہ نہیں، ہمارا حق بنتا ہے۔ اس وقت حضرت خضر نے کہا دیکھو ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے، بس 3 موقع میں نے تمہیں دیے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سا علم ہے اور یہ کون سا جہان ہے، یہ نظام تکوین کیا ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب واقعات، تینوں واقعات کو بالترتیب بتایا۔ وہ جو کشتی پہ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے اسے کیوں داغدار کیا، تو وہ چند غریب بچوں کی وہ روزی کا سامان تھا، وہ کشتی چلاتے ہیں اور مسافر
جو ہے وہ دریا کے اس پار سے اس پار لے جاتے ہیں، اور اسی پر یتیم بچے ہیں اور ان کا اسی پہ گزر چلتا ہے۔ اور ادھر بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہے اور وہ کشتیاں جو ہے وہ چھین رہا ہے، اس نے نہ ان کو معاوضہ دینا ہے، وہ اب 15 دن شادی چلے 20 دن چلے، اس نے ان کی کوئی فیس شیس کوئی نہیں دینی۔ گاڑیوں والے نہیں الیکشنوں میں گاڑیاں چھپا لیتے ہیں، محکمے والے آئیں گے اور لے جائیں گے، ہمیں کوئی پیسے پوسے کوئی نہیں ملنے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کشتی کو میں نے داغدار کر دیا۔ اب تھوڑی دیر بعد وہ آگے بادشاہ کے کرندے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو کشتی پہلے ہی خراب ہے، اس کو چھوڑ دی۔ ان غریبوں نے ان کے پھٹے شٹے تختے درست کیے اور دوبارہ اپنی رزق اور مزدوری پہ لگ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ ہوا، میں نے کر دیا، آپ صبر نہیں کر سکے۔ اصل واقعہ اس کے پیچھے یہ ہے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے اسے عیب دار کیا، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، تاکہ بادشاہ چھین نہ سکے، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ اور وہ جو بچہ قتل کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا، اس کے والدین مومن ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوا تو ہمارے علم کے مطابق دنیا بھر میں سرکشی اور کفر پھیلائے، ہاں اس کے بدلے اراد ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، ہم ان کو بدلے میں ایک بچہ دیں گے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور حسن سلوک میں کہیں اس سے بڑا ہوگا۔ وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ اور وہ جو دیوار بنائی ہے مل کے، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ایک صندوق ہے جس میں ان کی امانت ہے۔ دیوار گر جاتی تو شہری ان یتیموں کا مال کھا جاتے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ ان کی دیوار بنا دو، جب بچے بڑے ہوں گے تو ہم پھر اپنے حکم سے یہ دیوار دوبارہ گرا کر ہم ان بچوں کو ان کے مال پر مطلع اور آگاہ کر دیں گے۔ فی الحال اس کو پوشیدہ کرنے کے لیے فوراً دیوار بناؤ، اس لیے میں نے تمہیں اپنے ساتھ ملا کے یہ دیوار دوبارہ بنا دی ہے۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہوا ہے۔ کانا ابوہما صالحا، ان کے والد نیک تھے، اور نیک والدین کی اولاد کو ہم اپنی نگاہ رحمت میں رکھتے ہیں۔ اس سے یہ سبق سیکھیے، والدین کی دعائیں اور والدین نیک ہوں تو ان کے اثرات ان کی نسلوں تک جاتے ہیں۔ تو فاراد ربک ان یبلغا، اللہ نے یہ چاہا کہ وہ بلوغت کو پہنچے اور اپنا خزانہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور وما فعلتہ عن امری، میں نے اب تک جتنے کام تم نے دیکھے اپنے ارادے سے نہیں کیے۔ ذالک تأویل، یہ حقیقت تھی اس جہان کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور دنیا والوں کو بتایا کہ بھائی اللہ کا ایک نظام تشریع بھی ہے اور ایک نظام تکوین بھی ہے، تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کا نظام تشریع بھی ہے، نظام تکوین بھی ہے، لیکن ہم شریعت کے پابند ہیں۔ نظام تکوین کیا ہے وہ اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے، اور جو اس پر مامور ہیں وہ جانے، ہم شریعت کے تقاضوں کے مطابق چلتے رہیں گے۔ یہ سوال تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، اور ذوالقرنین جو تھے یہ ایک نیک بادشاہ گزرے ہیں، اور اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ مفسرین کی طرف سے جو ہیں وہ اقوال ہیں، اور اس پر کہ یہ کس زمانے میں آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سکندر اعظم تھے، لیکن قرآن کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک نیک شخص تھا، سائرس تھا، یہ قبل مسیح کے گزرے ہیں اور مسلمان تھے، نیک فاتح جو ہیں پیغمبر نہ تھے لیکن حکمران تھے، فاتح تھے، اور علاقوں کی بجائے سمتوں کے فاتح تھے۔ بعض نے ان کا نام سائرس اور بعض نے ابو بکر ذکر کیا ہے۔ تو قبل مسیح ایک ایسے شخص گزرے ہیں جو بہت بڑے بادشاہ اور فاتح ہیں، ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا شخص تھا، نیک تھا اور اعمال صالحہ اور ایمان رکھتا تھا، وقت کے پیغمبر کا اطاعت گزار تھا، بادشاہ بستیاں فتح کرتے ہیں، ملک فتح کرتے ہیں، اور وہ شخص سمتوں کا فاتح تھا۔ یسألونک عن ذی القرنین، لوگ اگر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم آپ کو ان کے احوال بتاتے ہیں کہ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے انہیں زمین کی طاقت، قوت، اختیار، اقتدار دے رکھا تھا، اسباب کے اعتبار سے دولت کے دروازے کھول دیے تھے، اور وہ جب فتح کرتے تو ایک راستے پہ چلتے، اتباع سببا، اور مغرب کی طرف چلتے ہیں تو مغرب کی طرف رخ ہے تو بستیاں اور ملک نہیں، پوری سمت کو فتح کرتے ہوئے سورج کے غروب ہونے کے مقام تک فتح کر گئے۔
اور وہاں دیکھا کہ سورج ایک سیاہ چشمے اور دلدل ہے اس میں ڈوب رہا ہے، اور وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ وہاں ایک قوم ہے، اور ہم نے کہا ذی القرنین یہ یہاں قوم ہے، یہاں کے فیصلے کرو، جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو کافر ہیں ان سے تم ٹیکس لو، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے تمہیں فیصلے کا اختیار دیا۔ اما من ظلم، جو لوگ گناہ گار ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ہم انہیں عذاب دیں گے، اور جو اپنے رب کی طرف لوٹیں گے اللہ ہم ان کو سخت عذاب دیں گے، جو ایمان والے ہیں اعمال صالح ان کو ہم بہترین بدلہ دیں گے۔ آپ ان پر اپنا حکم پورے اچھے طریقے سے جاری کریں۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ان پر الہام بھی اترتا تھا، وہ اللہ کے نیک شخص تھے، یا وقت کے پیغمبر کے ذریعے انہیں پیغام دیا جاتا تھا، صاحب ایمان اور صاحب اعمال صالحہ شخص تھے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ان کا رخ ہوا ایک اور سمت، یعنی مشرق کی طرف، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اور سمتوں کو فتح کرتے کرتے وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچے، اور وہاں سورج کو اپنے سامنے طلوع ہوتے دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہوا، اور ذوالقرنین کے پاس جو ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر ہے۔ پھر وہ شمال کی طرف انہوں نے رخ کیا، اور علاقوں کو فتح کرتے کرتے شمالی علاقہ جات کی آخری سرحد پر پہنچے، اور وہاں دو پہاڑ آپس میں مل رہے ہیں، ان کی چوٹیاں، وہ دنیا کا آخری معلوم کنارہ ہے، اور وہاں ایسی قوم بستی ہے جن کی زبانی سمجھ نہیں آتی تھی، اور وہ لوگ کہنے لگے ذوالقرنین ہم یہاں بہت تنگ ہیں، تو اگر اللہ کا نیک بادشاہ ہے اور نیک فاتح ہے تو یہاں ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج، وہ ہمیں بہت تنگ کرتی ہے اور زمین میں فساد پھیلاتی۔ یاجوج اور ماجوج اللہ کے بنائی ہوئی اقوام میں سے، انسانوں کی نسل میں سے ایک نسل ہے، تعداد میں بہت زیادہ ہے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ کفر پر، فساد پر معمور وہ مخلوق ہے جسے ہم نے انسانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، دنیا ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں قیامت کے قریب ہم نے جہاں کہیں ان کو چھپا رکھا ہے، قیامت کے قریب نزول عیسیٰ کے بعد ہم اسے دنیا میں ظاہر کریں گے اور یہ دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ ہاں ان کو اس زمانے میں بند کیا ہے، دیوار اور آڑ کھڑی کی تھی ذوالقرنین نے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ یہ لوگ جو فساد پھیلا رہے ہیں، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک بڑی رکاوٹ اور دیوار کھڑی کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے تعاون کرتے ہیں، آپ بتائیے آپ کو کتنا پیسہ اور کتنی رقم چاہیے؟ تو ذوالقرنین نے جواب میں کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے اللہ نے مجھے بڑی دولت دے رکھی ہے، مجھے دولت نہیں چاہیے، اعینونی بقوت، مجھے افراد چاہیے جو میرا تعاون کریں، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں۔ یہ کون سا مقام ہے واللہ عالم۔ خلافت راشدہ کے دور میں عباسی خلفاء نے ایک محققین کا گروہ بھیجا تھا شمالی علاقہ جات میں، اور وہ شمالی علاقہ جات کے آخر میں روس کی آخری سرحدوں میں انہوں نے ایک جگہ کی نشاندہی کی تھی، اور وہاں ایسی دیوار کو پایا تھا، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، نیٹ پہ دیکھا جا سکتا ہے، سد ذوالقرنین کے نام سے، جس کے بارے میں گمان ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، اور اس کے بعد دنیا نامعلوم ہے، اور یاجوج ماجوج کہاں ہیں اللہ کے علم میں۔ آتونی زبر الحدید، ایسا کیجئے کہ لوہے کی بڑی بڑی چادریں لاؤ، ان کو دو پہاڑوں کے خلا کے درمیان میں رکھ کر انہوں نے اس میں سیسہ پگھلایا اور لوہا اور سیسے کو ملا کر ایک مضبوط دیوار کھڑی کی، آگ جلائی اور آگ سے اس لوہے کو نرم کیا، سیسے کو پگھلایا اور اس پر تانبا اور سیسہ ڈال کر وہ ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، اور ساتھ کہا فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، یہ دیوار تو ایسی بن گئی ہے وہ اس کو بھی پھلانگ سکتے ہیں، لیکن اس پر اب مدد اللہ کی ہے، یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھیں گے نہ اس میں سوراخ بنائیں گے، اور اس میں میرا کمال نہیں، ھذا رحمت من ربی، میرے اللہ کی رحمت ہے، جب اللہ چاہیں گے کہ دنیا میں یاجوج و ماجوج آئیں اور فساد پھیلائیں تو میرا رب اس دیوار کو گرا دے گا، کان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور تعداد میں وہ اتنے ہوں گے کہ وہ جب نکلیں گے تو موجوں کی طرح نکل رہے ہوں گے، جیسے دریا کی لہریں اور موجیں ہوتی ہیں۔ پھر قیامت جب یہ آئے گے تو قیامت قریب ہوگی،
اور بہت تھوڑے عرصے بعد ہم سور میں پھونکیں گے اور تمام انسانوں کو لا کے جمع کریں گے، اور وعرضنا جہنم، جہنم کے سامنے ہم تمام انسانوں کو پیش کریں گے اور کافر جہنم میں داخل ہوں گے۔ 100 آیتوں کے بعد آخری جو 10 آیتیں ہیں یہ اپنے اسی سبق کو جو پہلی 10 آیتوں میں ہے اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ لوگوں، جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے کان سننے سے بہرے ہو جاتے، وہ دین کی بات سن نہیں سکتے۔ کیا یہ گمان کرتے ہیں کافر کہ انہوں نے جو میرے معبود میرے مقابلے میں لا کے کھڑے کیے ہیں، کیا یہ ان کو دوست بنا سکتے ہیں میرے علاوہ؟ ہرگز وہ ان کے کام نہیں آ سکتے۔ انا اعتدنا، ہم نے ان کے اور ان کے تمام معبودان باطلہ کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جو اپنی عبادت پہ راضی ہیں۔ اور ان سے کہیے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم تمہیں بتائیں کہ دنیا میں اعمال کے اعتبار سے سب سے گھاٹے والے اور ناکام لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو غلطی پر چلتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ الذین ضل سعیہم، ان کی کوشش اور ساری دوڑ دھوپ ناکام، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، اور وہ دل میں یہ سمجھتے ہیں ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہیں، اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے اعمال کا ترازو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح بہت سے لوگ بغیر حساب کے جنت جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جہنم جائیں گے۔ یہ بدلہ ہے جہنم ان کے اعمال کا، جو انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور رسولوں کا مذاق اڑایا۔ آخر میں پھر پیغام دہرایا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ پر رہے، جنت ان کی مہمان نوازی کے لیے تیار ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اے پیغمبر علیہ السلام، لوگوں سے کہہ دیجئے میرے رب کے کلمات، اس کی تعریف، اس کے صفات، یہ نہ ختم ہونے والا سمندر ہے، اور میرے رب کی باتیں اور صفات لکھنے کے لیے سمندر سارے کے سارے روشنائی اور سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں اور کلمات اور صفات ختم نہ ہوں گے، سمندر ختم ہو جائے گا۔ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک زندگی لے کے آیا ہوں۔ یوحا الی، میری طرف وحی کی گئی ہے، میں عظمت والا ہوں، صاحب وحی ہوں، اور تمہارے طرف ایک ہی بنیادی پیغام ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ اور فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے تو وہ پھر اعمال صالحہ بھی کرے۔ فلیعمل عملا صالحا، اعمال صالحہ کرتا رہے، اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل والا بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، ان دونوں صورتوں کے مضامین، احکامات، تعلیمات، ہدایات، نصائح پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایمان عطا فرما دے۔ اے اللہ، جتنی دعائیں اس میں ہیں اے اللہ ہم دہراتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ، ہم سب کی دلوں میں اپنی محبتیں پیدا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ اے اللہ، ہمیں متحد و متفق فرما۔ اے اللہ، رمضان کی برکات نصیب فرما، قرآن کا فہم نصیب فرما، اس کی ہدایت اور رحمت اور نصیحت سے اے اللہ ہم سب کو حصہ لینے والا بنا دے۔ اے اللہ، اس کو ہمارے حق میں شفا بنا دے، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ہماری ماؤں بہنوں کے آنے کو قبول فرما، دوستوں احباب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ رمضان المبارک میں محرومی سے اللہ بچا لے، اپنی خاص فضل اور رحم فرما دے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، فہم، علم اور قرآن مجید پر عمل اور اس کی دعوت دینے والا بنا دے۔ اے اللہ، قرآن مجید کے پیغام کو آگے پہنچا کر اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔